یقیناً آنے والے اس ایونٹ کے لیے دعا گو ہوں گے، اور میں آپ کا شکر گزار بھی ہوں آپ کی دعاؤں کے لیے۔ اور جیسا ہی یہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہے، ابھی جب ہم دعا میں جھکیں گے تو میں چاہوں گا کہ میسیج کے بعد جب ہم پرستش کی حالت میں دعا میں ہوتے ہیں تو ہم سب کلیسیا کے ممبرز اپنے ہاتھوں کو اس پروگرام کی اس ایڈورٹیزمنٹ کی طرف بڑھا کے دعا کریں گے۔ اور بالخصوص آپ جانتے ہیں ہمارے پچھلے تقریباً 2 یا 3 پروگرامز ایسے ہوئے تھے جو حالات کے بہتر نہ ہونے کی وجہ سے کچھ ڈسٹرب بھی ہوئے، سو ماحول کو، حالات کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے تاکہ خداوند ہمیں اچھے دن جو ہے وہ دے، موسم اچھا رہے، کیونکہ بارشیں جو انہوں نے شاید سنڈے کو انہیں بھی چھٹی ہوتی ہے اور وہ آ جاتی ہیں برسنے کے لیے، تو خداوند ان تینوں دنوں میں موسم بھی اچھا رکھے۔ آج صبح میرے ساتھ کلام خدا میں سے دیکھیے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا 14واں باب۔ مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 14واں باب اور اس کی آیت نمبر 2 سے پڑھوں۔ ہماری جو مرکزی آیت ہوگی وہ 6 آیت، اور آج یسوع مسیح کے جس بیانیے کو، جس کلیم کو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھنے کو ہیں وہ آیت نمبر 6 میں موجود ہے۔ لیکن میں یہ پیسج آیت نمبر 2 سے پڑھنا چاہوں گا تاکہ اس کا سیاق و سباق جو ایک امیجیٹ کانٹیکسٹ ہے وہ ہماری سمجھ میں آ جائے۔ لکھا دوسری آیت سے، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں۔ مونائے جس کا مطلب لیا گیا ہے کمرہ، سو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے۔ یہ غور طلب، 4 آیت بڑی غور طلب ہے، پلیز اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیے گا، ہمیں اس آیت پہ واپس آنا ہوگا۔ دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا۔ مسیح خداوند 4 آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے۔ تو توما نے کیا جواب دیا؟ شاگردوں کو ریپریزنٹ کر رہا ہے، نمائندگی کر رہا ہے، اور جواب کیا دیتا ہے؟ خداوند، ہم یہ نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کیسے جاتا؟ ہمیں تو اس جگہ کا، تیری اس منزل کا، تیری اس ٹھکانے کا، تیرے اس مقام کا نہیں پتا۔ اور یسوع مسیح نے 4 آیت میں جو بات کی ہے
اس نے منزل کی، اس نے ٹھکانے کی، اس نے جگہ کی، اس نے ڈیسٹینیشن کی بات نہیں کی، بلکہ اس نے کس چیز کی بات کی ہے؟ اس راہ کو جو تمہیں اس منزل تک لے کے جاتی ہے تم جانتے۔ لیکن توما کیا کہتا ہے؟ خداوند نہ ہمیں منزل کا پتہ ہے، نہ ہمیں راہ کا پتہ ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے کسی اور شہر میں جانا ہو، آپ میں سے اگر کسی نے فیصل آباد جانا ہو، تو پھر آپ کے پاس 3-4 مختلف راستے ہیں جن راہوں سے آپ اس شہر میں پہنچ سکتے۔ آپ نے سیالکوٹ جانا ہو تو آپ کے پاس 3-4 مختلف راستوں کی آپشنز ہیں۔ لیکن سب سے پہلے اے استاد، منزل کا تو پتہ ہو کہ جانا کہاں پہ۔ یسوع مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ تم راستے سے واقف ہو، اور توما رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تو منزل سے بھی واقف نہیں، راستے سے واقف کیسے ہوں؟ تو یسوع مسیح نے کیا جواب دیا؟ مسیح نے کہا، آیت نمبر 6، یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ آمین۔ اگر ہم مسیح خداوند، یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے خدا نے اپنے بندہ داؤد کے لیے کہا، ایک شخص اس زمین پر مجھے میری مرضی کے مطابق مل گیا، خدا اس کے لیے گواہی دے رہا، اور داؤد کیا کہتا ہے؟ اے خداوند مجھے سکھا کہ تیری مرضی پر چلو۔ اسی طرح یسوع مسیح اپنے شاگردوں سے یہ کہتے ہیں، یاد رکھیے یہ جو گفتگو ہو رہی ہے، یہ جو کنورسیشن ہے، یہ عام افراد کے ساتھ نہیں۔ اگر آپ 12واں باب دیکھیں تو تقریباً 12ویں باب کے وسط سے ہی آپ کو ملے گا کہ مسیح خداوند اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھانے کے لیے موجود ہے، اور وہاں پر 12ویں باب، مقدس یوحنا رسول کی انجیل 12ویں باب کے تقریباً وسط سے ہی اس کے آغاز میں مسیح کا یروشلم کے اندر شاہانہ داخلہ بیان ہم نے پڑھا اور سنا ہے۔ اس سے پیشتر یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے پاؤں دھو چکا، گویا پاؤں دھونے کی رسم ہو چکی ہے، وہ بالا خانہ پر موجود ہیں، یسوع مسیح اور اس کے 12 شاگرد بھی موجود۔ اور اگر آپ میرے ساتھ تھوڑا سا پیچھے آئیے تو یہاں پہ اس بات کے رونما ہونے سے پہلے یاد کرنے کی پیشین گوئی بھی کر چکا۔ یہ بات، یہ تینوں کام، یہ میرے اور آپ کے لیے اس ماحول کو بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ایسا وقت ہے جب یسوع مسیح کے موقع پر شاگردوں کے ساتھ، خالصتاً شاگردوں کے ساتھ، یہودی، فقی، فریسی، صدوقی، یونانی اور کوئی غیر قوم اور قوم والا ان کے درمیان نہیں، بحیرہ مردار کے قریب غاروں سے ملے، یہ اپنی تحریر کے اندر
اور ان کے خیالات اور ان کی سوچوں کے اندر، کیونکہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ جب ہم نے یا میں اس کی طرف سے آیا ہوں تو فقیہ فریسی اور یہودی کیا کہتے تھے؟ یہ کفر بولتا ہے. کیا جی؟ یہ کفر بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے. سبب کیا ہے؟ جب یسوع کہتا میں باپ میں سے نکلا ہوں تو وہ کہتا اس میں بد روح ہے. جب وہ کہتا میں باپ کی طرف سے آیا ہوں تو کہتے یہ جھوٹ بولتا ہے، یہ کفر بکتا ہے، یہ غلط بات کرتا ہے. اس لیے کہ جوز کے اندر اور وہ سوچ کے انتہائی کٹر طریقے سے وہ قائل تھے، بڑے ریجڈ تھے اپنے اس تھاٹ کے کہ خدا تک پہنچنے یا خدا تک رسائی پانے کا ایک خلیج، ایک گیپ قائم رہتا تھا. اور وہ غیر اقوام سے یہ کہتے تم جتنے چاہے بتوں کو پوج لو مگر خدا تک ہمارے سوا کوئی دوسرا نہیں پہنچ سکتا. یہ ہمارے سہارے، یہ اتوار کو کام بھی کرتا ہے، یہ اتوار کو شفا بھی دیتا ہے، یہ اتوار کو سفر بھی کرتا ہے، یہ اتوار کو جو ہے آ کے ٹیچ اور پریچ بھی کرتا ہے. لہذا یہ شریعت کو کیسے پورا کر سکتا ہے؟ یہ شریعت جیسے ہم نے دیکھا وہ ایک عورت کو عین زنا کے وقت پکڑ کے یسوع مسیح کے پاس لائے کیونکہ وہ مسیح کو پھانسنا چاہتے تھے، اس کو ٹریپ کرنا چاہتے تھے، جال میں پھانسنا چاہتے تھے. یہ ان کی ایک ٹرک تھی، ایک چال تھی پھنسانے کی. چونکہ وہ اس سوچ کے قائل تھے کہ موسیٰ کی شریعت کے بغیر کوئی خدا تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن یسوع مسیح شریعت کو پورا نہیں کرتا، لہذا یہ کفر بولتا ہے. فریسیوں کی اس بات کو جو ہے کنڈیم کیا ہے، رد کیا ہے کہ راستہ صرف موسیٰ کی شریعت نہیں بلکہ خدا تک پہنچنے کا راستہ میں ہوں. لیکن اگر ہم اس سوچ کو یا اس نظریہ کو لیں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یسوع مسیح یہ بات پبلکلی نہیں کہہ رہا. یہاں پر یہ بات جو ہے وہ سب کے سامنے نہیں کہی گئی بلکہ یسوع مسیح نے یہ بات خالصتاً شاگردوں کے ساتھ جو ہے وہ کی. اس کا مطلب ہے کہ مسیح اس سوچ سے بڑھ کر آگے کچھ اور بیان کرنا چاہتا، کیونکہ لکھا وہ بھید کی باتیں اپنے شاگردوں کے ساتھ پوشیدگی، ذہن نہیں کھلے، سوچیں نہیں کھلی. مسیح کے ساتھ تو ہیں مگر ابھی تک بند خیالات کے شکار ہیں. مسیح کے ساتھ تو ہیں اس سے وہ بعید ہے، دور ہے، کئی گنا دور. وہ اپنے آپ کو صرف شاید نمازیں پڑھ کے، رسومات ادا کر کے، محض چرچ آ کے اپنے بیانیہ، اور یہ ایک ملٹی فیسٹڈ سٹیٹمنٹ ہے، یہ کثیر جہتی سٹیٹمنٹ ہے جو یسوع مسیح کی شخصیت اور یسوع مسیح کے کاموں کو شاگردوں پر اور ہم پر بیان کرتی. کثیر جہتی سے مراد اگر ایک شخص جو ہے اس کے اندر کوئی کوالٹی ہم دیکھتے ہیں، یہ بڑا بہادر ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں ساری باتیں ایک طرف بندہ بڑا بہادر ہے، یہ یک جہتی یعنی ایک صفت کو بیان، یک صفتی بیان. لیکن اگر ہم کہتے ہیں یار ایک سے زیادہ اوصاف، خصوصیات جو ہے یک جا ہے، اسی لیے یسوع مسیح نے
ان تین باتوں کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا بلکہ ایک ہی سٹیٹمنٹ میں راہ، حق اور زندگی۔ لیکن اس کو کورس آف کنڈکٹ، طرز عمل، طریقہ کار، آپ کے رویہ، آپ کی گفتگو کا طریقہ، آپ کے چال ڈھال کا، کیریکٹر گواہی کا طریقہ، ہمارے رویوں کا طریقہ، ہڈوس، آپ کیسی چال چلتے ہیں، آپ کی گفتگو کیسی ہے، بولنے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، سننے کا طریقہ، سیکھنے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، آپ کا طرز عمل، ہر بات کو کیا آپ نیگیٹو لے لیتے ہیں یا ہر بات کو آپ پازیٹیو لیتے ہیں، یا پازیٹیو باتوں کو پازیٹیولی اور نیگیٹو باتوں کو نیگیٹو لیتے ہیں۔ یہ طرز، اور یسوع مسیح جب یہ کہتا ہے میں راہ ہوں، I am the way، تو گویا وہ کلیم کرتا ہے I am a course of conduct، میں طریقہ کار ہوں، میری مانند بنو، میرے جیسے ہو، میری طرح کے ہو، مجھ کو فالو کرو، میرا طرز عمل اپنے اندر جائے، وہ لے۔ I am the way، میں زندگی گزارنے کی راہ ہوں، میں بول چال کی راہ ہوں، میں اچھے کردار کی راہ ہوں، میں خدا تک پہنچنے کی راہ ہوں۔ I am the ہوڈوس۔ اسی لیے پول آگے جا کے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے میری مانند بنو جس طرح میں، کیا جی، جس طرح میں مسیح کی مانند، میری مانند بنو جس طرح میں مسیح کی مانند، کیونکہ he is the ہوڈوس، he is the پیٹرن، وہ نمونہ ہے میرے اور آپ کے لیے، تم راستے کو جانتے ہو۔ اور جب اس نے دیکھا کہ توما اور رسول وہ نہیں سمجھ پائے تو پھر اس نے اوپنلی واشگاف الفاظ میں یہ کہا راہ میں ہوں، جو مجھ پر چلتا ہے۔ اور کیسے چلتا ہے؟ اگلی بات کیا کہی؟ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، فریب کے ساتھ نہیں۔ میں راہ ہوں جو میری مانند ہو کے چلتا ہے، فریب کے ساتھ نہیں، سچائی کے ساتھ۔ لکھا ہے تیسری بات، وہ زندگی یعنی اپنی منزل کو پالے۔ ایماندار کی منزل، اس کی ڈیسٹنی کیا ہے جی؟ اس کی جب وہ گول کیا ہے، اس کا اینڈ کیا ہے؟ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیونکہ مسیح نے کیا کہا؟ اگر انسان سب کچھ حاصل کر لے اور اپنی جان کو گنوا لے تو کیا لکھا ہے؟ اسے کچھ فائدہ نہیں۔ میری اور آپ کی، ہماری ریاضت، ہماری روحانیت، ہماری غیر زبانیں، ہماری دعائیں، ہماری رفاقت، ہمارا ایک دل ہونا، ہمارا ہم ایمان ہونا، ہمارا جب وہ یکجا ہونا، ہمارا کلیسیائی رفاقت میں ہونا، ہمارا خدا کے ساتھ جب وہ میل ملاپ رکھنا، خدا میں ایک ہونا، ان سب کا ایک ہی مقصد ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم ہمیشہ کی زندگی کو پائیں۔ یہ ہماری منزل ہے، اور خدا نے بھی یہی ہماری منزل ٹھہرائی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، بلکہ اینڈ کیا ہے جی؟ ہمیشہ کی زندگی پر۔ یہ اینڈ ہے۔ سو مسیح نے کیا کہا؟ مسیح نے اسے منزل بھی بتائی، اسے راستہ بھی بتایا، اور اس راستے پر چلنے کا طریقہ بھی بتا دیا۔ توما کہتا ہے نہ منزل سے واقف ہے، نہ ہم راہ سے واقف ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں تجھے منزل بتاتا ہوں، تیری منزل جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، اور میں وہ راستہ ہوں جس پر چل کے تم اپنی منزل ہمیشہ کی زندگی پر۔ اور چلنا کیسے ہے؟ حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مکر اور جھوٹ اور فریب کے ساتھ نہیں۔ اسی لیے مسیح نے کہا تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی ہی تمہیں۔ یہ راہ، حق اور زندگی مشعل راہ ہے۔ ہم اپنے سامنے اس آیت کو اور یسوع مسیح کی ملٹی فیسٹڈ جو ہے وہ سٹیٹمنٹ کو
कसीर जहती, जिसके अंदर कसरत पाई जाती है, यीशु ही राह है, यीशु ही राह पर चलने का तरीका है, और यीशु ही इस राह पर चलते हुए मंजिल तक पहुंचने का के बगैर ना हमारे पास रास्ता है, ना रास्ते पर चलने का तरीका है, और ना ही मंजिल तक पहुंचने की गारंटी। लेकिन अगर यीशु मसीह जिंदगी के अंदर मौजूद है, अगर यीशु मसीह आपके पास है, तो फिर आप जो यकजा हुई है इसको जरा तोड़ के जुदा जुदा करके देखना शुरू करें। सो नंबर 1, द वे, ये एक मोड है, जीसस इज द मोड। रास्ता एक वसीला है मंजिल तक पहुंचने का, रास्ता एक मोड है, ये एक वसीला है, ये एक जरिया है, और वो जरिया यीशु मसीह है। याद रखिए 3 बातें जो मसीह की इस स्टेटमेंट से मुतल्लिक, इस पे हम बाद में आते हैं। नंबर 1, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि रास्ता क्या है। ये नहीं मसीह ने बताया कि रास्ता क्या है, मसीह ने बताया रास्ता कौन है। इसमें बड़ा फर्क है। रास्ता बताया, मसीह ने बताया रास्ता कौन है, और उसने कहा आई एम द वे, मैं रास्ता। नंबर 2, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं रास्तों में से एक रास्ता, उसने यहूदी मैं ही एक रास्ता हूं, देयर इज नो एनी अदर वे, कोई दूसरा रास्ता नहीं है जो बाप तक लेकर जाए, जो खुदा तक, जो हमेशा की जिंदगी तक लेके जाएगा, उस इटर्नल लाइफ तक लेकर जाने का एक ही रास्ता है। और तीसरी बात, यीशु मसीह ने यह भी नहीं कहा कि मैं बहुत से रास्तों के साथ जुड़ा हुआ हूं, या बहुत से रास्ते मेरे साथ जुड़े हुए हैं। नो, उसने कहा आई एम द सोलली वे टू रीच टू द गॉड। सिर्फ मैं ही, वाहिद, अकेला, उसके साथ कोई दूसरा नहीं है। ना पतरस है, ना मूसा है, ना अब्राहम है, ना दाऊद है, ना सुलेमान है। उसने क्या कहा था, यहां वो है जो सुलेमान से भी बड़ा, यहां वो है जो अब्राहम से भी पहले है। सो ना यीशु ने यह कहा रास्ता क्या है, ना यीशु ने यह कहा और भी रास्ते, उनमें से मैं भी एक रास्ता, ना ही यीशु ने यह कहा और रास्ते मुझसे ताल्लुक रखते या मैं किसी रास्ते से ताल्लुक रखता है। यीशु मसीह का ये क्लेम, ये स्टेटमेंट, आई एम द ओनली एंड सोलली वे टू रीच टू द फादर, बाप तक पहुंचने का महज मैं ही एक वाहिद रास्ता। ये एक बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है जिसके अंदर कोई शक नहीं, जिसके अंदर कोई दो राय नहीं है, जिसके अंदर जो है वो कोई बहस नहीं है। ये बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट है जो मसीह खुदावन ने दी थी। हम देख रहे थे रास्ता पे, वे पे, व्हाट इज द वे, रास्ता क्या है? ये एक मोड है, ये एक वसीला है बाप तक, जिंदगी तक, इटर्नल लाइफ तक, खुदा तक पहुंचने का वसीला है। और वो कैसे है कि यीशु ही वो वाहिद रास्ता है जो हमारे मसीही होने, नंबर 1, क्राइस्ट के वसीले से हमें अपने मसीही होने का पता चला है। अगर मसीह ना होता तो आज हम मसीही ना होते। सो यीशु ही वो रास्ता है, वाहिद रास्ता है जो हमारे मसीही होने, नंबर 1, और नंबर 2, हमारे बाप के साथ शराकत को मुमकिन और काबिले रसाई बनाते। हम मसीही हैं, ये मुमकिन किया मसीह ने। अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता, अगर वो हमारे लिए ना मरता, अगर वो जिंदा ना होता, और अगर वो आसमान पर उठाया ना जाता, तो हमारा मसीही होना
مشکوک ہو جاتا. جیسے پالوس رسول کرنتھس کے خط کے اندر کہتا ہے اگر یسوع مسیح مردوں میں سے زندہ نہیں ہوا تو کیا لکھے ہمارا منادی کرنا بے فائدہ لا حاصل. لیکن جب یسوع مسیح کہتا ہے I am the way, it means وہ کہتا ہے I am the mode of life, میں زندگی کا وسیلہ ہوں, زندگی تک پہنچنے کا وسیلہ ہوں. اور یسوع مسیح وہ واحد راستہ ہے جس نے ہمارے مسیحی تشخص کو بھی قائم کیا اور اس نے باپ تک ہماری رسائی بھی کروائی. حوالہ دیکھیے ذرا میرے ساتھ, یہاں پہ آپ کے سامنے جو بیان کی ہے دوسرا کرنتھیوں 5واں باب, پالوس رسول کا دوسرا خط کرنتھس کی کلیسیا کے نام 5واں باب آیت نمبر 18 سے پڑھوں گا. 19ویں غور طلب آیت ہوگی ہماری. اور سب چیزیں کیا لکھا جی, غور کیجئے, سب چیزیں کہاں سے ہیں؟ بائبلز کن کے پاس نہیں ہے؟ ذرا مہربانی سے اپنا ہاتھ دکھائیں, ان کے پاس بائبل مقدس نہیں آج. اگر سب کے پاس ہے تو پھر آپ پڑھتے کیوں نہیں؟ لکھا ہے اور سب چیزیں جس نے مسیح کے وسیلے سے اپنے ساتھ ہمارا میل ملاپ کر لیا اور میل ملاپ کی خدمت ہمارے سپرد کی. 19ویں غور طلب آیت, مطلب یہ ہے, یعنی 18ویں آیت کا مطلب جو ہے پالوس بیان کر رہے ہیں, مطلب یہ ہے کہ خدا نے یہ جو رخ ہے, راستے کا رخ, اس کو سامنے رکھیے. دو چیزیں ذہن میں رکھیے, یسوع مسیح وہ واحد موڑ ہے, وہ واحد وسیلہ ہے, وہ واحد راستہ ہے جس کی وجہ سے ہم مسیحی بھی کہلائے اور خدا کے ساتھ ہمارا ملاپ بھی ہوا. اور بائبل یہاں پہ کیا کہتی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ کیا لکھا ہے جی, دنیا کا میل ملاپ کر لیا. میل ملاپ کس نے کیا؟ خدا نے. موڈ کون بنا؟ یسوع مسیح. اس لیے اس نے کہا راہ میں ہوں, وسیلہ میں ہوں, باپ تک پہنچنے کا موڈ میں ہوں, راستہ میں ہوں, سبب میں ہوں. میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ تک نہیں پہنچتا, اس لیے کہ باپ نے وسیلہ ہی مجھے بنایا. اور بیٹے کے تعلق سے لکھے نا, خدا کو پسند آیا کہ اسے کچلے. وہ خدا کا مارا, کوٹا اور ستایا ہوا, اور ہماری خاطر اس پر سیاست ہوئی, ہماری لعنتیں اس نے اٹھا لی, ہماری مشقتیں اس پر ڈالی گئی. اور سب کچھ ہونے کے بعد لکھا ہے خدا کو پسند آیا کہ اسے کچھ. کیوں؟ اس لیے کہ خدا میل ملاپ کرنا چاہتا تھا میرے اور آپ کے ساتھ, اور کوئی وسیلہ نہیں تھا, کوئی راستہ نہیں تھا, کوئی سبب نہیں تھا, کچھ نظر نہیں آتا تھا. خدا کیسے انسان کے ساتھ ملاپ کرے؟ پھر ایک ہی موڈ اسے نظر آیا, اور وہ موڈ, وہ وسیلہ, وہ راستہ کون سا تھا؟ وہ اس کا بیٹا, اکلوتا بیٹا یسوع مسیح, اس کا کلمہ جو مجسم ہو کر اس زمین پر آیا, وہ مر گیا, وہ دفن ہوا, وہ جی اٹھا, آسمان پر اٹھایا گیا, اور اس طرح وہ خدا کے ساتھ ہمارا میل ملاپ کرنے کا ایک راستہ بن گیا, ایک وسیلہ بن گیا. وہی واحد وسیلہ ہے جس نے مقدس کے پردے کو پھاڑ کر دو حصے کر دیا, اور خدا اور انسان کے درمیان جو جدائی تھی اس نے اس کو ختم کر دیا. He is the way, He is the only way. اور پھر رومنس 5واں باب, رومیوں کے نام پالوس رسول کا خط, باب نمبر 5. لکھا ہے 8ویں آیت سے, لیکن خدا, الفاظ پور ماں نہیں ہوتے, اس لیے توجہ کیا کر,
لیکن خدا یعنی باپ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی محبت کی، خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گنہگار ہی تھے تو کیا لکھا ہے؟ محبت کس کی ہے جی؟ خدا کی۔ قربان کون ہو رہے؟ یسوع مسیح۔ اور قربان ہونے کا مقصد کیا ہے؟ میل ملاپ۔ کیونکہ اگلی آیت میں کیا لکھا ہے جی؟ لکھا ہے کیونکہ جب باوجود دشمن ہونے کے خدا سے اس کے بیٹے کی موت کے وسیلے سے ہمارا میل ہو گیا۔ ریکنسیلیشن، کتالاسو، دشمنی کا دوستی میں بدل جانا، ریکنسائل ہو جانا، پھر سے میل ملاپ کر لینا۔ اور یہ کس سبب سے ہوا؟ ایک ہی سبب سے ہوا، اور وہ سبب یسوع مسیح ہے، جس کے لیے اس نے شاگردوں سے کہا تم اس راہ کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے۔ اس نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ میں تمہیں بتاتا I am the way۔ وہ کیوں اس نے کیوں کہا تم اس راہ کو جانتے ہو؟ کیونکہ وہ جانتا تھا وہ ان کے بیچ میں رہ کے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس نے کہا تھا ضرور ہے کہ ابن آدم اونچے پر چڑھایا جائے، ضرور ہے کہ میں دکھ سہوں، ضرور ہے کہ مجھے مارا جائے، ضرور ہے کہ ابن آدم کو جو ہے وہ صلیب جو ہے وہ دی جائے۔ اس نے کئی مرتبہ کہا، اور شاید یہ سمجھ گئے ہو، مگر ابھی روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے وہ بھیدوں کو سمجھنے کے لائق نہیں ہوئے۔ ابھی جہاں ذہنوں کے اوپر جو ہے اندھیرا چھایا ہوا تھا، پردہ چھایا ہوا تھا، لہٰذا یسوع کہتا ہے تم راستے کو جانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ہم نہیں جانتے۔ What is the way? Who is the way? ہم نہیں جانتے۔ راستہ کون ہے؟ یسوع مسیح نے کہا میں راہ۔ اور کون سی راہ ہوں؟ جو تمہیں زندگی کی طرف لے کے، کون سی راہ جو تمہیں باپ کے ساتھ ملاتی۔ اس لیے واپس آئی ذرا مقدس یوحنا کی انجیل کے اندر 8واں باب، مقدس یوحنا کی انجیل 14واں باب 8ویں آیت۔ یوحنا 14:8 لکھا ہے فلپس نے اس سے کہا، فلپس نے اس سے کہا اے خداوند باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ تو یسوع نے کیا جواب دیا؟ اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تو مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے، this is the revelation, this is the revelation۔ پہلے توما اور اب فلپس، نہ پہلے توما اور اب فلپس، پریشان، ہم نہیں جانتے، ہمیں نہیں معلوم، ہمیں نہیں سمجھ، ہمیں نہیں پتا، ہمیں علم نہیں ہے، ہمیں بتا، ہمیں سمجھا، ہمیں سکھا، ہمیں باپ کو دکھا۔ اور مسیح نے کیا کہا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، کیونکہ میں ہی راستہ ہوں اور میں ہی تمہیں باپ تک لے کر جاؤں۔ نمبر 2، the truth، سچائی، حق۔ اور حق کیا ہے؟ سچ کیا ہے؟ جیسس از دا ریالٹی۔ یسوع مسیح صرف تاریخ نہیں، ہسٹری نہیں ہے۔ یسوع مسیح صرف کوئی تاریخی شخصیت نہیں ہے۔ یسوع مسیح جو ہے وہ صرف گزشتہ ایام میں آنے والا، ظاہر ہونے والا کوئی شخص نہیں ہے۔ یسوع مسیح از اے ریالٹی، وہ حقیقت ہے، وہ سچائی ہے، وہ سچ مچ میں ہے۔ ہی از ریالٹی۔ اور کیسی ریالٹی ہے؟ وہ ایسی سچائی ہے جس میں ہمارے مسیحی تشخص، پھر دونوں چیزیں آ رہی، پہلے بھی ہمارا مسیحی وجود یا تشخص آیا، اور اس کے بعد خدا کے ساتھ ہماری شراکت، اور اس راہ نے کیا کیا؟ ہمارے مسیحی ہونے کو اور خدا کے ساتھ شریک ہونے کو اس نے قابل پہنچ، قابل رسائی بنا دی۔ لیکن اب سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے، قابل رسائی ہونے کا مطلب کہ ہم اس راہ پر چل کے خدا تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ توجہ کیجئے، جب ہم کہتے ہیں ہم پہنچ سکتے ہیں تو اس میں دونوں آپشنز ہیں، پہنچ سکتے ہیں
اور کئی نہیں پہنچ سکتے. آپشنز آ گئے. یہ کنفرم نہیں ہے. راستہ تو کنفرم ہے, یسوع مسیح بھی کنفرم ہے, سب کچھ ہے, مگر کون پورا دوڑتا ہے, کون آخر تک برداشت کرتا ہے, اور کون راستے میں ٹھوکر کھا کے گر جاتا ہے, یہ ایک فرق بات ہے. لیکن یہاں پہ سچائی کیا ہے؟ سچائی یہ ہے کہ یسوع مسیح نے, یہ حقیقت ہے, یہ سچ ہے, اس نے ہمارے مسیحی وجود کو بھی اور اس نے خدا کے ساتھ ہماری شراکت کو بھی اس نے سکنے کے معنوں میں نہیں رکھا, بلکہ لکھا ہے یقینی بنا دیا. کنفرمیشن, یہ سچائی ہے, یہ حقیقت ہے. کوئی لیڈر, وہ لیڈر تو ہے لیکن شاید اسے خود بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ نہیں کہ وہ ہمیشہ کی زندگی حاصل کرے گا یا نہیں کرے گا. مگر یسوع مسیح نے تو کلیم کیا ہے, اس نے کہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی میرے پاس ہے, یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اور دوسری حقیقت ہماری زندگیوں کے اندر ہے, پکی ہے, یقینی ہے, ٹھیک ہے, مہر اس پر ثبت ہو گئی ہے کہ مسیح نے ہماری شراکت باپ کے ساتھ کروا دی ہوئی ہے. اسی لیے لکھا ہے رومیو 8واں باب پہلی ہے, بس اب جو یسوع مسیح میں ہیں, کیا لکھا ہے, ان پر عدالت کی سزا کا حکم نہیں. This is confirmed. یہی سچائی. اس لیے کہا راہ میں ہوں, مجھ پر چلنا شروع کرو. اور کیسے؟ اپنے آپ کو مسیح کے جانتے ہوئے, اپنے آپ کو خدا کے شریک جانتے. اور یوحنا کا پہلا خط, پہلا باب 30 آیت, یوحنا رسول کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے اور ہماری شراکت باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے. آپ گھر جا کے پڑھ سکتے ہیں, پہلا یوحنا پہلا باب, اس کے پہلی 4-5 آیات آپ پڑھیے, وہاں پہ آپ کو یہ آیت مل جائے گی. وہ کہتا ہے اس زندگی کی بابت جسے ہم نے دیکھا, غور سے دیکھا اور چھوا, اور ہم تمہیں بھی اس کی خبر دیتے ہیں, اور ہماری شراکت باپ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے, اور ہم تمہیں بھی بتاتے ہیں تاکہ تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری خوشی پوری ہو جائے. یہ کنفرم ہے. آج کوئی اپنے آپ کو خدا سے جدا مت سمجھے, یسوع مسیح نے اسے یقینی بنا دیا. ریفرنس دیکھیے, ایک دو حوالہ جات پاس. انجیل اس کا پہلا باب, مقدس یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب, لکھا اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہوا. اور پھر آیت نمبر 17 اسی باب کی لکھا ہے, اس لیے کہ شریعت تو موسیٰ کی معرفت دی گئی, مگر فضل اور کیا لکھا جی, سچائی کس کی معرفت؟ یسوع مسیح کی معرفت. صرف مقدس یوحنا ہی کی انجیل کے اندر, صرف اسی انجیل کے اندر, جس انجیل کے ٹوٹل 21 ابواب ہیں, اسی انجیل کے اندر یسوع مسیح نے 28 مرتبہ 28 times in 21 chapters اس نے یہ کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں, میں تم سے سچ کہتا ہوں, because he is the truthness of God. وہ خدا کی سچائی, وہ معمولی سچائی سے ہوا تھا. پلیرامٹوس فیلڈ معمور, وہ پہلے سے معمور ہی سچائی سے ہوا تھا. اس کے اندر خدا کا فضل اور سچائی معمور. موسیٰ کی معرفت کیا آیا؟ شریعت. شریعت کیا کرتی تھی؟ وہ شریعت جس کے لیے یہودی کہتے تھے نا, یہ ہمیں خدا تک رسائی فراہم کرتی, اس کے علاوہ اور کوئی وسیلہ نہیں. وہ شریعت کیا کرتی تھی؟ وہ شریعت الزام لگاتی تھی اور گناہ کی سزا بھی سناتی تھی. یہ دونوں کام ہیں جو شریعت کرتی. الزام بھی لگاتی تھی
और फिर सजा भी सुनाती थी। मगर यीशु मसीह जब आया तो वो इल्जाम और सजा से मामूर होकर नहीं आया। वो किस चीज से? वो फजल से, गोया फजल के बाइस मुआफी मिली, और सच्चाई से, सच्चाई के बाइस ये कंफर्मेशन हो गई कि खुदा वाकई हमारा बाप है, इसलिए हम उसे अब्बा कहकर पुकार। हमारी शराकत उसके साथ होगी। यीशु मसीह जो है वो मुआफी और कंफर्मेशन से भरा हुआ है। वो इल्जाम और गुनाह की सजा लेकर नहीं आया। वो इल्जाम और सजा लेकर नहीं, बल्कि वो मुआफी और कंफर्मेशन लेके आया। मैंने तुम्हें खरीद लिया, अपने खून से खरीद लिया, ताकि मैं तुम्हें अपने बाप की बादशाहत में लेकर पहुंचूं। इसलिए ने कहा मैं अपने बाप के पास जाता हूं, उसके पास बहुत, उसके घर में बहुत से मकान है, और फिर आऊंगा और तुम्हें साथ ले जाऊंगा। और ये अमल कैसे पूरा हुआ जी? ये अमल यीशु मसीह खुदा की सच्चाई बनकर इस जमीन पर आया और उसने इस झूठ का खात्मा किया, जिस झूठ के अंदर इब्लीस, जिसके लिए लिखा है वो झूठा बल्कि झूठ का बाप है, झूठों का नहीं। वो झूठा बल्कि झूठ का बाप है। पटेल यूनानी लफ्ज means one who has ability to reproduce, वो जो पैदा करने की सलाहियत रखता है, काबिलियत रखता है, वो जिसके अंदर ये सलाहियत है कि उससे कुछ आगे प्रोड्यूस हो, ही इज द फादर। एक शख्स अगर खुदा न खास्ता उसके अंदर ये सलाहियत नहीं है, वो एक बेटा, एक भाई, एक शौहर भी हो सकता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो एक बाप नहीं हो सकता। बाप वही होगा जिसके अंदर जब वो प्रोड्यूस करने की सलाहियत, वही फादर जब वो होगा। सो जब इब्लीस को कहा गया वो झूठ का बाप है, तो व्हाट डज इट मीन? ही प्रोड्यूसेस झूठ, वो झूठ पैदा करता है, उसमें से झूठ निकलता है। झूठ इब्लीस की प्रोडक्शन है। इसलिए जब ये कहते हैं ना बवक्ते जरूरत थोड़ा सा झूठ बोल लेना चाहिए, थोड़ा सा झूठ बोल लेना चाहिए, नो, बाइबल इसकी इजाजत नहीं देती, इसलिए कि यीशु से झूठ नहीं निकलता। यीशु सच्चाई से मामूर था, और जो जिसके अंदर है वही उससे बाहर भी निकले। यीशु सच्चाई से, फजल से, मुआफी से, तरस से और ट्रुथनेस से भरा हुआ था। देखिए आगे चंद एक हवाला जाते हैं, बड़े ही खूबसूरत रेफरेंसेस हैं। रोमियो बाब नंबर 15, रोमियो बाब नंबर 15 आयत नंबर 8, जरा जमायत में से कोई बुलंद आवाज से पढ़े। क्या लिखा जी? मैं कहता हूं कि मसीह खुदा की सच्चाई साबित करने के लिए खादम बना। ठीक है जी? किस लिए यीशु मसीह खादम क्यों बना? खुदा की सच्चाई को प्रूव करने के लिए। खुदा सच्चा, खुदा बरहक, वो सादकुल कौल है, वो यहोवा सदुकनूम है। और खुदा की सच्चाई कैसे पूरी हुई? जो उसने औरत से कहा तेरी नस्ल से एक आएगा जो सांप के सर को कुचलेगा। और खुदा सादकुल कौल, यहोवा सदुकनूम ठहरा जब यीशु मसीह ने इस जमीन पर जन्म लिया। उसका जन्म लेना खुदा की सच्चाई को साबित करने के मुतरादिफ था। खुदा सच्चा है। हजारों साल गुजर गए मगर उसने अपने वादों को जो है वो झूठा नहीं होने दिया। हजारों साल गुजर गए मगर उसका कौल झूठा नहीं हुआ। हजारों साल गुजर गए मगर वो नस्ल इंसानी को भूला नहीं है, क्योंकि उसका कौल था मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है, हथेली पर। लिहाजा खुदा ने उस सूरत को देखा और उसको बचाने के लिए मुझे उसने भेज दिया।
ये उसका वादा है। माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल सकती है, लेकिन मैं तुझसे हरगिज जुदा ना होऊंगा। तू नदियों में से गुजरेगा तो पानी तुझे नहीं डुबाएगा, तू सैलाब में से गुजरेगा वो तुझे गुजंद ना पहुंचाएगा, तू आग में से गुजरेगा वो तुझे जलाने नहीं पाएगी। कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाए कभी तुझ पर कामयाब ना होगा। पाक खुदा मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे तसल्ली दूंगा, मैं तुझे इत्मीनान दूंगा। और यीशु मसीह की पैदाइश, उसका आना, खुदा का सादकुल कौल होना साबित हो गया। उसने नस्ल इंसानी को तबाह होने नहीं। मसीह कायनात का खालिक और मालिक है, ये रियलिटी है। यीशु मसीह खुदा का बेटा है, ये सच्चाई है। यीशु मसीह इस जमीन पर मुजस्सम हुआ, ये सच्चाई है। यीशु मसीह मुकद्दस पर उठाया गया, ये सच्चाई है। इसलिए उसने कहा राह हक और जिंदगी में हो, मैं अपने बाप की सच्चाई को साबित करने के लिए आया। एंड ही प्रूव्ड इट। उसने खुदा की सच्चाई को प्रूव करके दिखाया, तो साबित करके दिखाया। नंबर 3, ये जिंदगी। यीशु मसीह वसीला है, जरिया है, ये जिंदगी है, इसमें जिंदगी है। और वो जिंदगी कह रही यीशु ही वो वाहिद वसीला है जिसके बाइस हमने नंबर 2 चीजें चल रही हैं। याद रखिए, हमारा मसीही होना, हमारा मसीही तशख्खुस और खुदा के साथ हमारी फेलोशिप, ये 2 चीजें। पहले उसने मुमकिन बनाया रास्ता बन के खुदा के साथ हमारी शराकत को। नंबर 2, उसने ट्रूथनेस, सच्चाई बन के खुदा के साथ हमारी शराकत को यकीनी बना दिया। और नंबर 3 क्या है कि उसने हमारी शराकत को, हमें उस शराकत में शरीक कर लिया। गोया उसकी जो फेलोशिप खुदा के साथ है, उसकी हकीकत क्या है, उसको हम पर उसने आश्कारा कर दिया। मुमकिन बनाया, यकीनी बनाया, और फिर हमें उसमें शामिल भी कर लिया, दाखिल भी कर लिया। हमेशा की जिंदगी। अगर खुदा की शराकत आपके लिए मुमकिन हो और आपके लिए यकीनी भी हो जाए, लेकिन अगर कोई उसमें दाखिल ना हो पाए तो फायदा। तीनों हालतें ना। एक शख्स को इनविटेशन भी मिल जाए, लेकिन अगर वो ज़ियाफत में शामिल नहीं हुआ तो फिर फायदा। अगर शराकत में शरीक नहीं हुआ, आपका मेहमान जहाज से जब वो फ्लाई करता है और जब आप एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाते हैं और साइन बोर्ड पे देखते हैं तो वहां पे क्या लिखा होता है? फ्लाइट इज ऑन टाइम, अपने वक्त पे है, मींस ही इज इन द वे, वो रास्ते में है। फिर एक उसके बाद नेक्स्ट जो है वो इंडिकेशन क्या आती है? जहाज उतर गया है, ठीक है, यकीनी हो गया काम। लेकिन आप वहां पे 2 घंटे खड़े रहो और आपका गैस वहां पे ना आए, तो आपको उन राहों पे, जिन राहों से जहाज आया है और उसका उतरना भी यह यकीनी हुआ है, आपको उससे कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जिसको आप देख रहे हो, जिसके लिए आप आए हो, वो तो आया ही नहीं। दैट इज ट्रूथनेस। खुदा और खुदा के कलाम की सच्चाइयों को अपनी जिंदगियों में लेते हैं। लेकिन क्या है अगर कोई शराकत में शामिल ही ना हो पाए? कोई फायदा नहीं। लिहाजा तीसरा काम यीशु ने क्या किया है? उस शराकत के अंदर हमारी शिरकत की हकीकत भी हमें जाओ बताए। देखिए हवाला मेरे साथ। और ये काम उसने क्या किया है? उसने जब वो खुद खालक बनकर, उसने बहुतों को जब वो जिंदगी अता करके, उसने खुद खालक बनकर जो है वो लाइफ देने वाला बनकर जो है इस बात को साबित कर दिया है कि मैं तुम्हें मुर्दों में से जी उठने के दर्जा तक पहुंचा सकता हूं। अगर कोई मुझ पर ईमान लाता है, मर जाए तो भी वो जिंदा है, और अगर जिंदा है तो वो कभी नहीं मरेगा। ये लाइफ, हमेशा की जिंदगी मैंने तुम्हें दे दी, हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिल गई है, हमेशा की जिंदगी वो तुम्हारे पास है। उसकी असल हकीकत,
اس کی ریالٹی, اس کی سچائی, اس کی حقیقت جو ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے. اور اس حقیقت کو پانے کا سورس جو ہے, اس زندگی کو پانے کا سورس جو ہے وہ یسوع مسیح. مقدس یوحنا کی انجیل پہلا باب, مقدس یوحنا رسول کی انجیل پہلا باب 30 ہے, بلکہ پہلی آیت سے پڑھوں گا. غور طلب آیت 30 ہوگی. کیا لکھا ہے جی پہلی آیت؟ یہ تو آپ سب زبانی بھی پڑھ لیں گے. کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا, یہ ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. تیسری غور طلب آیت لکھا ہے سب چیزیں, کیا لکھا جی؟ سب چیزیں, پوری کائنات اس کے وسیلہ سے. کس کے وسیلہ سے؟ کلام کے وسیلہ سے جو ابتدا میں تھا, جو ابتدا میں تھا. اور وہ کلام کون تھا؟ یسوع مسیح. لکھا اس سب چیزیں اسی کلام کے وسیلے سے پیدا ہوئی. ہی از دا کریٹر, ہی از دا لائف گیور. وہ زندگی دینے والا ہے, ابن آدم کو جان دینے کا بھی اختیار اور اسے لینے کا بھی اختیار. He is the source of life. اور اس نے کریٹر بن کر اس بات کو ثابت کر دیا ہے. لکھے سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی, اور جو کچھ میں کوئی جب وہ کلاس نہیں ہے, کوئی کیٹیگری نہیں ہے, کوئی حد بندی نہیں ہے, جو کچھ, دس از واسٹ اینڈ انلمیٹڈ. جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز, ایون اے سنگل ون, جو کچھ پیدا ہوا اس میں سے کوئی چیز بھی کلام کے بغیر پیدا نہیں. ہاللیلویہ. گویا کرائسٹ یسوع مسیح وہ لائف. اس نے کہا اگر تو جانتی کہ تو کس سے بات کرتی ہے, مجھ سے مانگتی اور میں تیرے اندر ہمیشہ کی زندگی کے چشمے جاری کر دیتا. He is the life. He is the way, the truth and the life. اور پھر بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ ذرا نکالی میرے ساتھ پالوس رسول کا خط, غالباً کلوسیوں کے نام ہے. جی افسیوں پہلا باب, تیسری آیت. ہمارے خداوند, افسیوں پہلا باب تیسری آیت لکھے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو, جس نے ہم کو, کیا لکھا جی؟ مسیح میں, ان کرائسٹ, مسیح میں. گویا کرائسٹ از دا سورس, دا اونلی سورس. خدا کی حمد ہو, اس نے ہمیں آسمانی مقاموں پر کیا لکھا ہے؟ ہر طرح کی all kinds of spiritual and heavenly blessings, ہر طرح کی روحانی برکت بخشی. مگر کس کے وسیلے سے؟ کیا لکھا جی؟ مسیح کے وسیلے سے. اس نے ہمیں مسیح کے وسیلے سے, چنانچہ اس نے یعنی خدا نے ہم کو بنائے عالم سے پیشتر, اس میں یعنی مسیح میں چن لیا. ہماری تو سلیکشن بھی تھرو جیسس کرائسٹ ہوئی ہے. ہم تو چنے بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے گئے ہیں. میں اگر پادری ہوں تو پادری بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے بناؤ. آپ سنڈے اسکول ٹیچر ہیں تو وہ بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے بنے. آپ اگر کوائر میں ہو تو آپ بھی یسوع مسیح کے وسیلے سے بنے ہو. He is the source. He is the source of life. He is the source of our selection.
यीशु मसीह के वसीले से मैं और आप खुदा पर ईमान लाए और उसके बेटे और बेटियां ठहरे हैं। ही इज द सोर्स, और कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है। इसलिए यीशु मसीह के ताल्लुक से उसने अपने ताल्लुक से क्या कहा? मैं राह, हक और जिंदगी। आखिरी हवाला मेरे साथ देखिए, फिर हम दुआ में चले। कुलुस्सियों पौलुस रसूल का खत कुलसे की कलीसिया के नाम, पहला बाब, और मेरा जी चाहता है ये सारे का सारा चैप्टर पढ़ो, पर मैं मजबूर हूं वक्त के हाथों। एनीवे, 15वीं आयत से देखिए, कुलुस्सियों पहला बाब 15वीं आयत लिखा है, वो यानी यीशु मसीह अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मौजूद है। 16वीं गौरतलब आयत। ये जो लफ्ज है ना, इस पे कई लोग जो है बड़ी डिस्कशन करते हैं, बड़ी बहस करते हैं, बड़ा आर्ग्यू देते हैं। क्राइस्ट के ताल्लुक से लिखा है जी वो मौलूद है, मौलूद का ताल्लुक वलादत के साथ। और जब हम कहते हैं कि कोई वलादत की बात करते हैं तो फिर उसकी बिगनिंग भी आ जाती है और एंड भी आ जाता है। तो इसलिए यहोवा विटनेस वाले जो है वो इस चीज को लेते हैं, वो कहते हैं देखो यीशु मसीह का आगाज भी और इख्तिताम भी है, वो अल्फा ओमेगा नहीं है। लेकिन ये एक अलहदा बहस है, इस वक्त मैं इसमें नहीं जाना चाहता, ना ही मेरे पास वक्त है, मैं अपने मौजू पे रहना चाहता हूं। 16वीं लिखा है, क्योंकि उसी में यानी यीशु मसीह में क्या लिखा है? सब चीजें पैदा की। कौन कौन सी चीजें हैं जी? आसमान की हो या जमीन की, ठीक है, या अनदेखी, तख्त हो या रियासतें या हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीजें उसी के वसीला से, उसी के वास्ते पैदा हुई। और बड़ी खूबसूरत बात क्या लिखा है? और वो सब चीजों से पहले है और उसी में, मसीह में सब चीजें कायम रहती हैं, जिंदा हैं। तो यीशु के वसीला से, क्योंकि ही इज द सोर्स ऑफ लाइफ, उसका जिंदगी में। अगर यीशु नहीं है तो कुछ भी नहीं, अगर मसीह नहीं है तो कुछ नहीं। एक अलामती, एक सिंबॉलिक, जब वो हम देखते हैं ना, यीशु मसीह गुनाहों के कफारे के लिए जैसे ही उसने अपनी जान कुर्बान की, क्या लिखा है? सूरज है वो उसने रोशनी देना छोड़ा। अगर मसीह नहीं है तो कुछ नहीं। हमारा चुनाव मसीह के वसीले से, हमारी सांसें मसीह के वसीले से, हमारी जिंदगियां मसीह के वसीले से, मेरी सरफराजी मसीह के वसीले से, ये कायनात मसीह के वसीले से, हमारी पाकीज़गी मसीह के वसीले से। ही इज़ द सोर्स। हमारी रास्तबाजी मसीह के वसीले से, हमारी नजात मसीह के वसीले से, बाप तक हमारी पहुंच मसीह के वसीले से, आसमान तक हमारी रसाई मसीह के वसीले से, मुर्दों में से जी उठने का दर्जा ये यीशु मसीह के वसीले से, पहली क़यामत में हमारी शराकत यीशु मसीह के वसीले से, पाक इशा में शामिल होना यीशु मसीह के वसीले से, खुदा को अब्बा यानी है बाप कहकर पुकारना यीशु मसीह के वसीले से, ये आसमान और आसमान की कुव्वतें यीशु मसीह के वसीला से, ये जमीन और जमीन की मखलूकात यीशु मसीह के वसीला से, इवन ये फिजा के अंदर जो कुछ है इनका वजूद जो अनदेखी है यीशु मसीह के वसीला से, जो देखी है वो भी यीशु मसीह के वसीला से, जो हुकूमतें हैं वो भी यीशु मसीह के वसीला से, जो इख्तियारात है वो भी यीशु मसीह के वसीला से, जो रियासतें हैं वो भी यीशु मसीह के वसीला से, हदूद यीशु मसीह के वसीला से, पानी यीशु मसीह के वसीला से, खुशकियां यीशु मसीह के वसीला से, पहाड़ यीशु मसीह के वसीला से, गहराव यीशु मसीह के वसीला से, पानी के अंदर जो अनदेखी मखलूकात है यीशु मसीह के वसीला से, क्योंकि वो जिंदगी है। ही इज द सोर्स। ये नहीं कि उसके बगैर मैं कुछ नहीं। मेरी इस कायनात के अंदर
हैसियत क्या है? अगर आप थोड़ा सा साइंस को स्टडी करें तो बतौर इंसान हमारा वजूद एक जर्रे से भी कम है। आपको अपना वजूद एक जर्रे से, ये हमारी कितनी जमीनें चांद के अंदर समा सकती हैं, और इस जमीन के ऊपर 7 अरब लोग, तकरीबन 7 अरब लोग रहते हैं। आप एक नुक्ता लगाना शुरू करो ना, एक सफ़ा या 2 सफ़े पकड़ के, और 7 अरब नुक्ते लगाओ, पता नहीं आपको कितने साल जो वो लग जाएंगे। और वो जो जब उस सफ़े पे 7 अरब नुक्ते आप लगा लोगे ना, तो वो जो पहला लगाया हुआ नुक्ता है वो देखना आपको नजर ही नहीं आएगा। इतनी इंक ऊपर फैल चुकी होगी पूरा, अगर ब्लू कलर से आप कह रहे हो पूरा पेपर ब्लू हो चुका होगा, वो सारा एक ही हो जाएगा, नुक्ते नजर ही नहीं आएंगे। अगर मैं अपने वजूद की बात, कहीं कम इस कायनात के अंदर। इसलिए अगर मैं ये कहूं बेशक मेरा खुदा मेरे साथ है, और इस कदर कम तर वजूद के बावजूद मैं उसकी निगाहों के अंदर हूं, लेकिन इन सारी चीजों का वजूद मेरे यस्सु के वसीले से। और उसने ये, क्योंकि तूने बाप के साथ हमारी शराकत को मुमकिन बनाया, तू ही हक है क्योंकि तूने उस शराकत को जब वो कायम किया, यकीनी बनाया, और तू ही जिंदगी है क्योंकि तूने ही हमें उस शराकत में शामिल भी कर लिया ताकि हम हमेशा की जिंदगी पाए। हालेलुया। आए खुदावंद की हुजूरी में खड़े हो और शुक्रगुजारी करना शुरू करें। थैंक यू जीसस। खुदावंद तेरा शुक्र। आए खुदा बाप की हुजूरी में अपने आप को झुकाइए, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी और हम्द करना शुरू कीजिए। खुदा से कहना शुरू करें, खुदावंद तेरा शुक्र। थैंक यू जीसस। आए सभी अपने होंठों को खोलिए और दुआ करना शुरू करें। उस राह, हक और जिंदगी के लिए शुक्र करना शुरू करें जो वसीला है बाप तक पहुंचने का।